اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، مختار ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ اس رب ذوالجلال کو کسی کی حاجت نہیں، پوری کائنات کو، ہر ذرے کو اسی رب ذوالجلال کی حاجت ہے۔ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، موت و حیات، کائنات کا نظام سب اسی رب ذوالجلال کے دست قدرت میں۔ پروردگار عالم کی نگاہ قدرت میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے وہ رب ذوالجلال بالکل بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ دنیا یہ دار الاسباب ہے۔ اس رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش نازل کی، بہت سارے انعامات سے نوازا، اکرامات سے نوازا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ انہی نعمتوں اور انعامات و اکرامات کے بیچ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا، حکم دیا کہ یہ سب کام تمہیں کرنا ہے، ان کاموں سے تمہیں دور رہنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں تو بے نیاز ہوں، میں پاک ہوں، مجھے تمہارے اعمال کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ تمہیں ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اگر تم اعمال اچھے رکھو گے، عبادتیں کرو گے، نیکیوں سے قریب رہو گے، تو اللہ فرماتا ہے اس کا فائدہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے۔ میں بے نیاز ہوں۔ اسی رب ذوالجلال کی شان بے نیازی کے تناظر میں ہمیں حالات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت مسلم ہے، اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں۔ کوئی شک کرے تو ایمان سے اس کا تعلق نہیں۔ اس لیے خدا کی قدرت پہ مکمل یقین رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ احکام خداوندی کی پاسداری اور پاسبانی اور پابندی کی کوشش کیجیے۔ اگر ہر کام ہم نے خدا ہی پہ چھوڑ دیا، رسول خدا پہ چھوڑ دیا، ولیوں پہ چھوڑ دیا، تو پھر ہم جو خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں اس کا کیا ہے؟ ہم پر جو اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما رہا ہے اس کا کیا ہے؟ ہمیں جو رب ذوالجلال نے خوشگوار زندگی عطا فرمائی اس کا کیا ہے؟ ہمیں جو آخرت میں جنت کے میوے کھانا ہے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنا ہے، اس کا کیا ہے؟ اس لیے یہ تمہیدی کلمات کو ذہن میں رکھیں اور آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ بلا شبہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ خانہ کعبہ کو ابابیل پرندوں کے ذریعے بچا سکتا ہے۔ بلا شبہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ پوری کائنات کو تباہ کر کے صرف کلمہ پڑھنے والوں کو آباد کر سکتا ہے۔ وہ اللہ خالق و مالک ہے، بے نیاز ہے، مختار ہے۔ وہ نوح کی قوم کو تباہ کر کے دوسری قوم لا سکتا ہے، وہ موسیٰ کی قوم کو تباہ کر کے دوسری قوم لا سکتا ہے، وہ فرعون کی کو تباہ کر کے دوسرا لا سکتا ہے، وہ سمود کو تباہ کر کے دوسری قوم لا سکتا ہے، اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ عابدین کی پرواہ ہے، نہ ذاکرین کی پرواہ ہے، نہ صالحین کی پرواہ ہے، نہ گنہگاروں کی پرواہ ہے۔ کبھی اللہ گنہگاروں کے ساتھ اچھوں کو بھی عذاب میں نازل مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت لمبی گفتگو ہے، قرآن مقدس کبھی پڑھیے، خاص کر کے وہ سورتیں جو نبیوں کے نام سے ہے۔ آپ سے اچھے اچھے لوگ دنیا میں آئے، آپ سے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ دانشور دنیا میں آئے، آپ سے بڑے بڑے دولت مند دنیا میں آئے، آپ سے بڑے بڑے سیاسی لوگ دنیا میں آئے، آپ سے بڑے بڑے علماء دنیا میں آئے۔ رب ذوالجلال کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، سب کی گرفت فرمائی، تباہ ہو گیا سب۔ اسی رب ذوالجلال پہ ہمارا ایمان ہے۔ فتنوں کے اس دور میں رب چاہے تو کیا سے کیا نہ ہو جائے۔
لیکن انسانوں، مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ رب کی قدرت تو سب پر حاوی ہے. رسول اللہ کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری چیزوں سے نوازا، کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، آپ کیا انجام دے رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے بیوی دیا، آپ بیوی کے اخراجات کو اٹھا رہے ہیں، اولاد سے نوازا، اولاد کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اپنی حیات زندگی گزارنے کے لیے آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ سچ، اچھا خراب، حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے آپ، بس دولت آنا چاہیے، پیٹ بھر جائے، بیوی کے منہ میں لقمہ چلا جائے، بچوں کے منہ میں لقمہ چلا جائے، جھوٹی شان و شہرت ہمیں حاصل ہو جائے، مکان بن جائے، بلڈنگ بن جائے، کار ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے. اس کے لیے انسان حلال و حرام نہیں دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس عقل و شعور ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو نظام قدرت بھی سمجھنا آپ کو چاہیے، آخرت کا نظام بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، حشر کا نظام بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، عالم برزخ قبر کی زندگی کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، میزان میں جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے اسے بھی سمجھنا چاہیے، قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اسے بھی سمجھنا چاہیے، جب جہنم میں ڈالا جائے گا فرشتے گرز سے کٹائی کریں گے اسے بھی سمجھنا چاہیے. حقیقت میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ماضی کو بھی سمجھے، حال کو بھی سمجھے اور فیوچر کو بھی سمجھے، وہ عقل مند مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار اپنے بندوں کو جھنجھوڑا کہ میرا خوف دل میں پیدا کرو، میرا ڈر دل میں پیدا کرو. اگر میرا خوف تمہارے دل میں نہیں ہوگا تو پھر ڈرتے رہو گے، لوگ تمہیں کچلتے رہیں گے، لوگ تمہیں تکلیف دیتے رہیں گے. اس لیے میرا خوف دل میں پیدا کرو. اگر میرا خوف دل میں تمہارا پیدا ہو جائے گا تو تم پھر ہر شے سے بے خوف ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم غیب مصطفیٰ، جن کی کہ علم کا یہ عالم اللہ نے انہیں جو علم عطا فرمایا کہ آدم سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر قیامت تک بلکہ بعد قیامت منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر میرے آقا نے ساری چیزیں بیان فرما دی کہ کب کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا. اے مسلمانوں، آپ اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہو جو اندھیرے میں مذہب آپ کو نہیں رکھتا، اجالے میں رکھتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے یہ بھی اسلام نے بتایا، کل کیا ہوگا یہ بھی اسلام نے بتایا، قیامت تک کیا ہوگا یہ بھی اسلام نے بتایا، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی اسلام نے بتایا، کون جنت میں جائے گا یہ بھی اسلام نے بتایا، کون جہنم میں جائے گا یہ بھی اسلام نے بتایا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اندھیرے کا مذہب نہیں ہے، اجالے کا مذہب ہے. اب یہ ہمارے مسلمانوں کی محرومی ہے کہ اجالے کے باوجود بھی ہم دروازہ بند کر کے رکھیں اور اندھیرے میں بیٹھے رہیں، نہ ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ علم ہو، نہ حال کے بارے میں کوئی علم ہو، نہ مستقبل کے بارے میں کوئی علم ہو. تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں، اسی انسان کا قصور ہے. آج دیکھیں آپ، قیامت سے بالکل قریب ہیں ہم لوگ، فتنے چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں. کچھ نیشنل فتنے ہیں، کچھ انٹرنیشنل فتنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، سنن الکبریٰ، معجم الاوسط، یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ساری حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، ہر کتاب میں ایک چیپٹر ملے گا کتاب الفتن کے نام سے، قیامت کے باب کے نام سے. اب اس میں دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کیا ہونے والا ہے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، سب بیان فرما دیا. قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اسی بخاری میں کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کی طرف آبادی کے باہر گئے، ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ٹیلے پہ کھڑے ہونے کے بعد میرے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟
صحابہ نے عرض کیا حضور ہم لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنے تمہارے گھروں پہ ایسے اتر رہے ہیں جیسا بارش نازل ہوتی ہے. فتنے تمہارے گھروں پہ ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات اترتے ہیں. اور اسی دوسری حدیث پاک میں آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے دریا کی موجیں اٹھتی ہیں. اور دریا سے جب موجیں اٹھے اس سے مقابلہ کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے. جب سونامی آتی ہے سارے انتظامات کے باوجود حکومت کا سسٹم فیل, سارے ورکر فیل, سونامی آتی ہے تباہی آ جاتی ہے, گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت کے دن, قرب قیامت میں فتنے سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے. اگر ایسا دور تم پا جاؤ تو تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس طاقت نہ ہوگی. تو تمہیں اس وقت چاہیے کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. تم امانت دار بن جاؤ, تم سچ بولنے والا بن جاؤ, نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جاؤ, اور اپنی بیوی بچوں کو, گھر والوں کو حکم دو کہ فتنہ موجوں کی طرح اٹھ رہے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اس لیے اللہ اللہ کرو, نمازیں پڑھو, خدا کی فرما برداری کرو, کیونکہ جو فتنہ نازل کر رہا ہے فتنوں سے بچانے والا بھی وہی پروردگار عالم ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آخرت قرب قیامت میں ہم لوگ, خود میرے آقا نے فرمایا انگلی اشارہ کر کے کہ صحابہ میرے اور قیامت کے دن ایسا ہی ہے, یعنی مجھ سے قیامت بالکل قریب ہے, متصل ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بالکل قیامت سے قریب ہیں. دیکھیے فتنے کس طرح سے اٹھ رہے ہیں, انٹرنیشنل ایشو ہو یا آپ کا نیشنل ایشو ہو, آپ دیکھیے کس طرح سے فتنے اٹھ رہے ہیں. خارجی فتنے الگ ہیں, داخلی فتنے الگ ہیں. ایسے موقع میں مسلمانوں اگر ہمارے دل میں خوف خدا نہ بیدار ہو جائے, شرم مصطفیٰ نہ بیدار ہو جائے, اور اللہ کو ہم تب بھی یاد نہ کریں, تاش کو آباد کرتے رہیں, جوا سٹے کو آباد کرتے رہیں, غلط بازاروں کو آباد کرتے رہیں, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے رہیں, شادی بیاہ میں مگن ہو کر حرام کاری کرتے رہیں, خود تھرک تھرک کر ڈی جے بجاتے رہیں, خود اپنی بیوی بچوں کو نچواتے رہیں, تو خدائے قہار اور خدائے جبار جو بے نیاز ہے اگلی قوموں کو تباہ کیا, اگر تمہیں بھی تباہ کر دے تو خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے تمہیں بچنا ہے تو تمہیں اپنی فکر خود کرنا ہے. رب ذوالجلال نے راستے بتا دیے ہیں, اللہ کے نبی نے راستے بتا دیے ہیں, تمہیں بچنے کی تدبیر خود کرنا ہے, خود ہی بچنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, مفہوم ہے, اگر میں چاہوں تو پوری دنیا کا انسان مسلمان ہو جائے, لیکن میں نے یہ سسٹم دعوت و تبلیغ پہ چھوڑ دیا. میں نے اچھا راستہ بتا دیا, برا راستہ بتا دیا, سارے احکامات بتا دیا اور بندوں کے اختیار میں چھوڑ دیا. تم چاہو تو اسلام قبول کرو, نہیں چاہو تو نہ قبول کرو, ورنہ رب کے اختیار میں ہے. جو رب ذوالجلال لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے, وہ رب ذوالجلال آنے واحد میں سب کو مومن بنا بھی سکتا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, بندوں پہ چھوڑ دیا ہے, تمہیں ایک گناہ اختیار دے دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اچھا کام کر کے خدا کو راضی کرنا ہے, اچھا کام کر کے رسول خدا کو راضی کرنا ہے, یا برا کام کر کے اللہ اور رسول کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بننا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرما دیا. آج 6 دسمبر کی تاریخ ہے. بظاہر اس وقت کچھ فتنے ہوئے, لیکن بعد میں خود مسلمان ڈھیلے پڑ گئے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک بابری مسجد تو گئی. آج دیکھیے ہندوستان میں کتنی مسجدیں غیروں کے راڈار پر ہیں. سنبھل کا فتنہ آپ نے دیکھا, بیدایو جامع مسجد پہ مقدمہ, دہلی جامع مسجد پہ مقدمہ, متھرا کی شاہی عیدگاہ پہ مقدمہ, گیان واپی مسجد کا معاملہ کورٹ میں زیر سماعت. اور حد یہ ہے کہ ہماری شان, عزت, احترام, ہماری دنیا اور آخرت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ناپاک نگاہیں اٹھنے لگ گئی, بلکہ اٹھ گئی ہیں. اب آپ کس فتنے کے انتظار میں ہیں؟ اب آپ کس انتظار میں ہیں؟ کون سا فتنہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے دل کے دروازے کھل جائیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں, آپ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں؟ کون سا فتنہ چاہیے؟ سنبھل میں جب
دنگا ہوا، ان دنگائیوں نے بلا وجہ وہاں کی شاہی مسجد کو ٹارگٹ بنایا، راتوں رات مقدمہ کیا جاتا ہے، کورٹ اتنی جلدی فیصلہ بھی کر دیتا ہے، سروے کا آرڈر بھی پاس ہو جاتا ہے، کروڑوں مقدمات پینڈنگ میں ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں۔ بے قصور انسان جیل میں گیا، ڈیٹ کر گیا، ڈیٹ کرنے کے 1 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے، وہ شخص بے قصور تھا۔ ان ججز سے ہم کہنا چاہتے ہیں، کیا تم ان کی زندگی کو لوٹا سکتے ہو؟ ان کی حیات کی بہاریں لوٹا سکتے ہو؟ وہ تو جیل میں بے قصور مارا گیا، اب تم فیصلہ سنا رہے ہو کہ بے قصور تھا؟ تو جہاں کے کورٹ کچہریوں کا یہ عالم کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی صفائی کا اور مجرم نہ ہونے کا فیصلہ آتا ہو، یہی کورٹ کچہری ہے کہ ایک چھوٹا سا آدمی دنگائی بن کر جا کر پٹیشن غریب نواز کے حوالے سے، وہاں کی درگاہ کے حوالے سے دائر کرتا ہے اور فوراً سنوائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ صرف رب ذوالجلال پہ ہے، صرف پروردگار عالم پہ ہے۔ بلا شبہ غریب نواز کی بارگاہ تک یہ لوگ پہنچے ہیں، مجھے امید ہے کہ غریب نواز ایک بار پھر فضاؤں میں کھڑاؤں پھینکیں گے، پھر کھڑاؤں پھینکیں گے، اور ان کے کیفر کردار تک پہنچنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ جو قدم غریب نواز میں گیا ہے، یا تو پھر مراد پا کر کے آیا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں غریب نواز کی طاقت پر جس قدر بھروسہ، اتنی ہی کوشش ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم غریب نواز پہ سب چھوڑ دیے تو غریب نواز کی نعمتیں کھانے والوں تم کچھ دن کھڑے ہو گئے، ان کے نام پہ اپنی زندگی گزارنے والوں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ ان کے نام کے صدقات و خیرات کھانے والوں تم غریب نواز کے لیے کب آگے بڑھو گے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب پھر سے کھڑا ہونے کا موقع آ گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میاں۔ ہم نے زمانے میں کربلا دیکھا ہے، ہم نے زمانے میں بہت بڑے بڑے فتنے دیکھے ہیں، کثرت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، زیادتی اور کمی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہتھیار و آلات سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مومن ہتھیار کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہی نہیں، مومن تو عشق رسالت کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے، مومن تو ایمانی حرارت کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے۔ اے مومنو، تمہیں ہتھیار و آلات کی ضرورت نہیں، اگر حرارت ایمانی پیدا کر لو، عشق مصطفیٰ پیدا کر لو تو سمندروں سے پوچھ لو، پہاڑوں سے پوچھ لو، ندیوں سے پوچھ لو، نالوں سے پوچھ لو، ارے ہم نے ہی وہ دکھایا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمندروں میں گھوڑا دوڑانے والا کوئی اور قوم نہیں، تم ہی ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو۔ اگر غریب نواز کی عزت سلامت نہ رہی تو کچھ سلامت نہ رہا، اگر ان کی بارگاہ سلامت نہ رہی تو کچھ سلامت نہ رہا۔ تو میں کہہ رہا ہوں، فتنہ امیر غریب دیکھ کے نہیں آتا، اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ منہ تک کر کے مت رہیے، منہ مت دیکھیے کہ احتجاج میں جانا، پروٹیسٹ میں جانا یہ غریبوں کا کام ہے، ہم امیر تو اپنی کوٹھیوں میں عیش کریں۔ یاد رکھنا کہ سنبھل میں جب گھر لوٹے گئے، غریب کا گھر کیا لوٹے گا؟ وہاں ہے کیا لوٹے گا؟ لوٹا ہے تو امیروں کا گھر لوٹا ہے۔ راتوں رات جو کروڑ پتی تھا، لوٹ کر کے لوگوں نے اسے سڑک پتی بنا دیا ہے۔ اس لیے امیروں اور میرے دولت مند حضرات، میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ نے اگر دولت دیا ہے، اللہ کا ہو جاؤ، اس دولت کا صحیح استعمال کرو، انشاءاللہ یہ دولت بھی آپ کے لیے عزت کا سبب بن جائے گی، جنت کا سبب بن جائے گی۔ دولت بری نہیں ہے اگر صحیح استعمال اس کا ہو۔ اس لیے فتنہ ہے تو سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا تو گھر میں بیٹھے نہ رہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ کوئی ماسٹر بن گیا تو گھر میں بیٹھے نہ رہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ کوئی نیتا بن گیا ہے تو گھر میں بیٹھے نہ رہے، وہ دین کا معاملہ ہے۔ جب فتنہ آتا ہے تو غریب بھی مرتے ہیں، نیتا بھی مرتا ہے، امیر بھی مرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی مرتے ہیں، جاہل بھی مرتے ہیں۔ فتنہ کسی کو دیکھتا نہیں۔ جب سمندر کی موجوں کی طرح فتنے اٹھ رہے ہیں، سونامی آ رہی ہے، تو سب کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، تب خدا کی نصرت آئے گی، خدا کی مدد آئے گی۔ اس لیے بیدار ہو جائیے،
کہاں سے فتنے نہیں اٹھ رہے, دیکھ رہے ہیں آپ. 850 سال ہو گئے غریب نواز کے اس ہندوستان میں جلوہ گر ہونے کے. 850 سال. 100 سال پہلے ایک فسادی اٹھتا ہے, بے سرو پائے پیر کی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے, اسی کو بیس بنا کر پٹیشن بھی فائل کی جاتی ہے, مقدمہ دائر کیا جاتا ہے, سماعت بھی شروع ہوتی ہے. یہ 100 سال میں پہلے پیدا ہوا, وہ بھی کوئی پروف نہیں, کوئی ریفرنس نہیں, لکھ دیا, مقدمہ دائر ہو گیا. اور حضرت خواجہ غریب نواز 850 سال سے یہاں جلوہ فگن ہے. اور صرف مسلمان نہیں, مسلمان جتنا جاتے ہیں, ہندو بھی جاتے ہیں, سکھ بھی جاتے ہیں, عیسائی بھی جاتے ہیں, ہر قوم کے لوگ وہاں جا کر فیض حاصل کرتے ہیں. اور غریب نواز کا فیض کسی کے لیے خاص نہیں, جو گیا وہی جھولی بھر کے لایا, وہی جھولی بھر کے لایا ہے. ہم اپنے برادران وطن کے امن و شانتی والے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی آگے آؤ, کیونکہ یہ غریب نواز کا معاملہ ہے, ہندوستان کے مسیحا کا معاملہ ہے, ہندوستان کے خواجہ کا معاملہ ہے. ان سے خالی گزارش کریں گے, آپ سے کہیں گے معاملہ آپ کا ہے, لڑائی آپ کو لڑنی ہو. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جن سے جس طرح کی مدد ہو سکے کرے. بڑے لوگ روپیہ خرچ کریں, بڑے بڑے وکیلوں کو ہائر کریں, اس جیسے مقدمات کو لڑنے کی کوشش کریں, لیگل سیل بنائے وکلا کی. یہ امیروں کا کام ہے. نیتا حضرات ودھان سبھا میں جا کر, پارلیمنٹ میں جا کر, راجیہ سبھا میں جا کر اپنے ہت میں بات کریں. دوسرے لیول کے نیتا اپنے اپنے موقع میں بات کریں, کیونکہ ہر انسان کو اپنا حق ہندوستان میں مانگنے کا پورا حق حاصل ہے دستور کے مطابق. تو پھر آپ کیوں نہیں مانگیں گے؟ آپ کو بھی پورا حق حاصل ہے. اس لیے میرے بھائی, آخری بات کہہ کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے, فکر پیدا کیجئے, ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھیے. میرے غریب نواز پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو اعلانات ہوں گے میں کہوں گا سب لوگ مل کر اس اعلان پہ عمل کرنا ہے. نکلنا ہے تو نکلنا ہے, کورٹ جانا ہے تو کورٹ جانا ہے, مقدمہ لڑنا ہے تو مقدمہ لڑنا ہے, کہیں مشاورتی میٹنگ ہے تو ہونا ہے. جب سب ایک ساتھ مل کر کے لڑو گے انشاءاللہ دشمن کے دانت کھٹے ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اتحاد کے ساتھ اگر انشاءاللہ کام ہوگا تو کل بھی میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ تھا, آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کیونکہ ہندوستان کا راجہ بنانے والا خواجہ کو کون نہیں, اللہ کا وہ محبوب رسول محتشم ہے, جس رسول کو پروردگار نے ساری طاقتیں دے کر دنیا میں محبوب فرمایا. انشاءاللہ یہ کتنے جھٹکے آئیں گے, گزر جائیں گے. میرے غریب نواز کا سکہ چل رہا تھا, چلے گا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. السلام علیکم.